السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. جی کیسے ہیں ڈیئر فرینڈس آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان. جی لاسٹ ہماری جو کلاس ہوئی تھی اس میں ہم نے اورینٹیشن کی تھی سیرت کلاس کے حوالے سے. جیسے کہ آپ نے اورینٹیشن میں جان لیا تھا اس بات کو کہ یہ کلاس اصل میں ایک پریکٹیکلٹی کے اوپر ہے، پریکٹیکل بیس کلاس ہے کہ ہم لوگ کیا کریں گے کہ سیرت کے ان تمام پہلوؤں کو اجاگر کریں گے جو کسی نہ کسی طرح ہماری زندگی کے چیلنجز میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا نا، ہم فینٹ ہو جاتے ہیں اس وقت، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، بلینک ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کرنا کیا. اس وقت بکس تو ہم نے پڑھی ہوتی ہیں لیکن سیرت کے وہ اسپیسیفک واقعات اس وقت جیسی ہمیں مورل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، ہمیں چونکہ اس کا اس طریقے سے ہم نے اس ترتیب سے نہیں اسے دیکھا ہوتا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم اس میں سے گائیڈ لائن نہیں لے پاتے. سو یہ کلاس انشاءاللہ تعالی ایک ایک زندگی کے اسپیکٹ میں، ایک ایک زندگی کے چیلنج میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے رہنمائی فراہم کرے گی. اب جب ہم نے بہت سے کام ہم نے دیکھے تھے اورینٹیشن کی کلاس میں، آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ بحیثیت پیرنٹ ہمیں کیسا ہونا چاہیے، بحیثیت سٹیزن ہمیں کیسا ہونا چاہیے، اگر ہمارے پاس کوئی طاقت آ جاتی ہے، اقتدار آ جاتا ہے تو ہمیں کس طریقے سے ہونا چاہیے، ہماری ورک پلیس پہ ہمیں کس طریقے سے کام کرنا ہے. اسی طرح مختلف زندگی کے پہلوؤں میں، مختلف معاملات میں ہم نے اس کو بڑی ڈیٹیل سے دیکھا تھا. اس وقت یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن پوائنٹ یہ ہے، یہ سب کچھ حقوق اور فرائض کا بیلنس اور سب چیزیں یہ تو ہم تب کریں گے نا جب ہم ایموشنلی اتنے اسٹرانگ ہوں گے. سم ٹائمز اٹ ہیپنس کہ ہمیں رائٹ اینڈ رانگ کی صحیح پہچان بھی ہوتی ہے لیکن جذبات کا بہاؤ اتنا شدید ہوتا ہے، وہ طوفان اتنا زیادہ ہمیں اس طریقے سے گھیرے میں لے لیتا ہے کہ ہم موقع گزرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، یہ مجھ سے ہو گیا. ہو جاتا ہے نا ایسا. تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلا ٹاسک جو ہمارا ہونا چاہیے سیرت کی کلاس میں ہونا چاہیے، پہلے ہم ایموشنلی اسٹیبل. جب ہم ایموشنلی اسٹیبل ہوں گے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام پوائنٹس میں جہاں جہاں ہماری جو جو پوزیشن ہے اس میں ذمہ داری کے لحاظ سے اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں کیا کرنا چاہیے اور سوسائٹی میں کیسے ہم پازیٹیو کردار ادا کریں گے، یہ تب ہوگا جب ہم ایموشنلی اسٹیبل ہوں گے. ادروائز ایک کسی بھی ایسی سچویشن میں جہاں پہ ہمارے اوپر ایموشنل امبیلنس ہوگا ہم غلط فیصلے کریں گے اور اس غلط فیصلے کے بعد جہاں ہمیں ریگریٹ ہوگا ہم نے ایک نیگیٹو کردار بھی ادا کر دیا ہوگا. اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہمیں پازیٹیوٹی سکھاتی ہے، سوسائٹی میں کیسے زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو اینڈ پازیٹیو ہوا جا سکتا ہے. سو آج کا ٹاپک جیسے کہ آپ اس تمہید سے ہی سمجھ رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے ایموشنل بیلنس کے اوپر کہ ہمارا ایموشنل بیلنس کیسے بنے گا. ٹھیک ہے، تو آج کے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ڈیجیٹل ورلڈ ہے، ہم جانتے ہیں ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، ایک لمحہ بھی ہمارا فارغ نہیں ہے، سوتے وقت تک سیل فون ہمارے ساتھ ہے، دماغ ہمارا چل رہا ہے، ورکنگ اوور لوڈ ہے اور مستقل مصروف ہے. یہ اس ورلڈ کے اس ایرا کے سب سے بڑے، میں اسے کہوں گی ڈارک سائڈ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم مینٹلی آن لائن ہوتے ہیں لیکن ہمارا دماغ اتنی تیزی سے کاموں کو پروسیس کرنے میں لگا ہوا ہے کہ ہم ایموشنلی آف لائن ہوتے ہیں. ہم ان ایموشنز کے ساتھ نہیں چل رہے ہوتے، ہمارے جذبات میں ان کاموں کے بہاؤ کی وجہ سے ٹھہراؤ ہی نہیں ہوتا. جب ان میں ٹھہراؤ نہیں ہوگا تو رزلٹ کیا نکلے گا، ہم ان میں غلط فیصلے کریں گے. تو ہم نے یہاں پہ انشاءاللہ تعالی اس سیشن میں ہم دیکھیں گے
کہ ہماری جو جذبات کی سائنس ہے، کیونکہ اب سائنس اسے مختلف طرح سے آپ دیکھیں سائیکالوجی کی وے میں بھی لے کر آ رہی ہے، نیورو سائنس کی نظر سے بھی دیکھا جاتا ہے اب اس چیز کو. ایک پوری کی پوری نیورو سائنس ہے جو کہ ورک کر رہی ہے، برین کے کون سے پارٹس کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور ان میں سے کون سے ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ کس طریقے سے ہماری باڈی ریئیکٹ کرتی ہے پازیٹیو اور نیگیٹو. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پورے کے پورے سیشن میں ہم دونوں چیزوں کو تقابل لے کر آئیں گے، یعنی ہمارے ریئیکشنز پہلے سب سے ہم سچویشنز دیکھیں گے، سچویشن کے ساتھ پھر ہم اس کے ساتھ ملائیں گے اس پورے کے پورے سیرت کے پہلو کو، اور پھر ہم لائیں گے نیورو سائنس کو یا سائیکالوجی کو، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہونا کیا چاہیے، ایکشن پلان کیا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک پراپر طریقہ کار ہوگا. اس وقت میرا خیال ہے کہ یہ نیڈ آف دی آر ہے، کیونکہ یہ موجودہ دور کا سب سے بڑا المیہ ہے. آج انسان ترقی یافتہ ہے، چاند پر پہنچ گیا، اے آئی بنا لیا، لیکن محتاج اتنا زیادہ ہے کہ یہ اپنے 3.5 پاؤنڈ کے دماغ سے ہار جاتا ہے، یا 4 انچ کی اسکرین سے ہل نہیں پاتا. اتنا بے بس ہے، ویسے بہت طاقتور ہے لیکن اتنا ہی بے بس ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہم یہاں اس کلاس میں اس محتاجی کو مضبوطی میں بدلنے آئے ہیں. وین وی ول ایموشنلی اسٹرانگ، ہم انشاءاللہ تعالی ہر فیصلہ ہر کام پورے ٹھہراؤ اور اعتماد کے ساتھ کریں گے، اور یہی تو اللہ تعالیٰ ہم سے ریکوائر کرتے ہیں. قلب سلیم کا جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے تقاضا کیا، قلب سلیم ایکچولی ہے کیا؟ قلب میں کیا ہوتے ہیں، دل میں کیا ہوتے ہیں؟ ایموشنز، جذبات کا مرکز ہے نا قلب، اور اس میں ٹھہراؤ ہونا ہی اصل چیز ہے کہ وہ سلامت رہے. وہ کسی ایک جذبے کے تحت، کسی ایک خاص اسپیسیفک لمحے یا واقعے کے تحت اپنے تمام زندگی کے معاملات کو بدل نہ ڈالے، بلکہ یہ دیکھے کہ مجھے یہاں پہ کیا کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی کلاس ہے جو کہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کو لگے گا کہ کہیں نہ کہیں ہم اس میں انوالو ہیں. ہم سب ہی کہیں نہ کہیں ایموشنلی امبیلنس کا شکار ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے ایموشنز پازیٹیو وے میں لیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ریفلیکشن پوائنٹ دیکھ لیجئے. ریفلیکشن پوائنٹ یہ ہے کہ ہم روزانہ دنیا کو فتح کرنے نکلتے ہیں، لیکن دن کے آخر میں اپنے ہی جذبات سے، انگزائٹی سے ہار کیسے جاتے ہیں. بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں روز. دیکھیے آپ کی اپنی بھی اور میری بھی زندگی میں بڑے ٹاسک ہوں گے. ایک دن میں ہم رات کو سوچتے ہیں اتنے بڑے بڑے کام ہم نے کر دیے، یہ میں کر نہیں سکتا تھا اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی. لیکن اپنے جذبات سے، انگزائٹی سے ہار جاتے ہیں. اس وقت وہ سب کام ختم ہو جاتے ہیں. سچویشن ایک آپ کے سامنے رکھتی ہوں، ہم بڑے پروڈکٹیو ہوتے ہیں، بہت کام کر رہے ہیں، اچانک ایک سچویشن آئی، ایک حادثہ آیا، ایک واقعہ آیا، اور ہماری تمام پازیٹیوٹی ختم، اور ہم اس ایک لمحے میں قید ہو کے رہ گئے. اب ہم پروڈکٹیو بھی نہیں رہ گئے، اب ہم پازیٹیو بھی نہیں رہ گئے، اب ہم کچھ بھی ایسا سوچنے کے قابل نہیں رہ گئے جو کہ ہمیں دکھا سکے یا لوگوں کو یہ بات بتا سکے کہ ہم ایموشنلی اسٹرانگ ہیں. ہم اس میں قید ہو جاتے ہیں. ڈپریشن اینڈ انگزائٹی کی جو ون آف دا بگر کازز وہ یہی ہے کہ ہم اس ایک لمحے، ایک واقعے میں قید ہو جاتے ہیں. اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقین کر لیں میرا ایمان ہے یہ، اور میری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کے اندر اس سیشن کے اندر یہ منتقل ہو جائے، یہ آپ کو اس سے نکال دے گا انشاءاللہ. کیونکہ یہ کائنات کا سب سے پرسکون دل تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب کائنات کا سب سے پرسکون دل تھا. اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں آزمائشیں بھی ان کے اوپر کتنی کاری، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے ہمبل وے میں، کتنی آسانی کے ساتھ، دا بیسٹ وے میں ورکنگ کرتے چلے گئے. تو وہی سب چیزیں سیرت کی ان اوراق میں سے ہم انہی چیزوں کو نکالیں گے جو کہ ہمیں ایموشنل بیلنس دیں. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ چونکہ آپ کے سامنے تھوڑی سی سائنٹیفک ٹرمز رکھی جائیں گی تو تھوڑے سے پوائنٹس کو آپ سمجھ لیجئے کہ ایکچولی پوائنٹس کیا ہوں گے. یہ جو ایمگڈالا ہے نا، ایمگڈالا ہوتا ہے، یہ اس وقت ایکٹیویٹ ہوتا ہے جس وقت ہمارے اوپر کوئی خوف کی سچویشن ہوتی ہے، الارمنگ سچویشن ہوتی ہے. یہ اس وقت ریئیکشن بیس کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں اس پوزیشن میں لے جاتا ہے کہ ہم ریئیکٹ کرتے ہیں. اس وقت ہمارے سوچنے سمجھنے کا جو ایک یہ جو پی ایف ایس ہے، پری فرنٹل کارٹیکس جو ہوتا ہے، جو کہ سوچ سمجھ کے جذبات کے تحت کام نہیں کرتا، ٹھنڈے ہو کے فیصلہ کرتا ہے، منطقی فیصلہ کرتا ہے کہ وٹ از رائٹ اینڈ رانگ، اس کو دیکھ کے صحیح فیصلہ کرتا ہے، جو اسے ہائی جیک کر لیتا ہے. ایمگڈالا
اس کو پی ایف ایس کو ہائی جیک کر لیتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہم سے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، اور بعد میں جس وقت وہ ہائی جیکنگ ختم ہوتی ہے، امگڈالا اپنی پوزیشن پہ آتا ہے اور ہم ریگریٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ نیورو سائنس کے حوالے سے، کیونکہ ہم اس کا ٹچ اپ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ماشاء اللہ سبھی پڑھے لکھے بیٹھے ہیں اور سائنس کو سمجھتے بھی ہیں، اور سائنس کے تحت ہمیں بات ذرا اچھے طریقے سے سمجھ بھی آتی ہے، تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بات ہوگی. تیسری چیز آپ دیکھیے، ایچ پی ایکسس، یہ اصل میں کورٹیسول کو پیدا کرتا ہے. کورٹیسول جو ہوتا ہے نا، ڈپریشن کو اور انگزائٹی، اور یہ اس کا مین کاز ہے. یہ اس طریقے سے کام کرتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی بھی پازیٹیوٹی اس طرح کی ہوتی ہے، یا آپ کے اندر کوئی بھی زندگی کا اسپارک، خوشی کا لمحہ، اس سب کو یہ نہ دبا کے رکھ دیتا ہے، آپ کو کچھ نہیں نظر آتا جب کورٹیسول سامنے ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے زندگی میں بہت سی پازیٹیوٹیز ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو ایک چیز ہمیں تنگ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ کورٹیسول بنے جا رہا ہے، وہ آپ کو ایسی پوائنٹ پہ لے آتا ہے کہ ادھر ادھر کچھ دیکھنے نہیں دیتا، اور آپ اس لوپ کے اندر پھنس کے رہ جاتے ہیں. اس لوپ کے اندر ٹھہر جانے سے، چونکہ آپ وہاں پہ بریک کر کے، آپ کا ویژن چھوٹا ہو گیا، آپ کو کچھ اور نظر نہیں. تو یہ آپ کا میرا ہم سب کا مسئلہ. تھوڑا سا سائنٹیفکلی اس بات کو، اگر کسی کو مشکل بھی لگ رہا ہے، امید کرتی ہوں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے. میں کوشش کروں گی کہ مشکل ٹرمز یوز نہ کروں، سادے انداز میں بات کروں تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے. ٹرمینالوجی کی وے میں آپ کے سامنے رکھ دیا، کسی نے اس کو ریسرچ کرنا ہو تو اس کے مطابق دیکھ سکتے. جی، اب آگے ہمارا تھیسس کیا ہے، ہمارا ٹاپک کیا ہے. ہمارا ٹاپک جو کہ ہم نے دیکھا یہاں پہ، انشاءاللہ تعالیٰ اس سیشن کے اینڈ پہ ہم اس بات کو پروو کریں گے کہ اصل میں یہ جو ہمارا دماغ ہے، اس کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، اور اس کا یوزر مینول بھی اللہ نے ہی دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کانا خلقہ القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق تھا جو قرآن تھا. گویا کہ قرآن کی عملی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رول ماڈل میں ہمیں ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو مینول اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں قرآن مجید کی صورت میں، اس کی پریکٹیکل اگزامپل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. اس کا مطلب ہے ہمارے تمام کے تمام، خواہ وہ انفرادی ہیں، خواہ وہ اجتماعی ہیں، خواہ وہ ایموشنل ہیں، خواہ وہ جسمانی مسائل ہیں، خواہ وہ مسلم امہ کی کمیونٹی کے لحاظ سے مسائل ہیں، خواہ وہ ہمارے اپنے ذاتی گھر کے مسائل ہیں، ہر مسئلے کا حل آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اسی سیرت سے ملے. ٹھیک ہے، یہ ہے ہمارا مین ٹاپک. لیکن ہم نے دین کو نا مرکز بنا لیا کہ ٹھیک ہے جی ہم کوئی بھی کام کریں گے. کسی سے پوچھو نا، میں نے ایک ورکشاپ کروائی تھی، اس میں بات کی تھی کہ ہم سنت پہ عمل کیوں کرنا چاہتے ہیں. بہت عرصہ پہلے طالبات کی ایک کورس ڈیزائن کیا گیا تھا، اس میں بات ہو رہی تھی. تو ان سے میں نے بچوں سے پوچھا، میں نے گرلس تھیں تقریباً کوئی کالج گرلس جیسے ہوتی ہیں، ان سے بات کی. میں نے کہا آپ سنت پہ عمل کیوں کرنا چاہتے ہیں، سیرت کو کیوں سیکھنا چاہتے ہیں؟ تاکہ ہم آخرت کما سکیں، تاکہ ہم نیک بن سکیں، تاکہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں. یہ ہمارا مین ٹاسک ہے، ٹاپک ہے. لیکن اس کے دنیاوی بینیفٹس ہمیں ساتھ ملتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے نا یہ بات کہ جو ایمان لاتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حیات طیبہ بھی گزرواتے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی بھی اس کی اللہ تعالیٰ پاکیزہ کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے اخروی فائدے تو ہمیں حاصل ہوں گے، لیکن ایک جو سوچ ہے نا، جس سوچ کی نفی میں چاہتی ہوں کہ ہمارے اندر ہو جائے اور ہم اپنی نیکسٹ جنریشن میں ڈال دیں، وہ یہ کہ آج کل کے دور میں نا سیرت پہ، سنت پہ عمل کرنا پریکٹیکل نہیں ہے. یہ اولڈ ورژن ہے. نو، جتنی ضرورت اس وقت ہے ہیومینٹی کو سیرت کی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید کبھی بھی نہیں تھی. جتنا زیادہ ہم ایموشنل ڈس بیلنس کا شکار ہو گئے ہیں، انسٹیبلٹی کا شکار ہو گئے ہیں، سیرت کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی سولوشن ہی نہیں ہے. تو اس کو ثواب کا ذریعہ تو ضرور سمجھیے. یقیناً سنت پہ جب ہم عمل کریں گے سچے دل کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ، تو ثواب تو انشاءاللہ ملے گا. لیکن ہمارے دنیاوی مسائل کا اونلی سولوشن ہے ہی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ ہے میرا کور تھیسس، یعنی میرا یہ ایمان ہے، اور میری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کے اندر یہ بات اتر جائے. کیونکہ جب تک ہم کو اپنے معاملات کا سولوشن سیرت میں نظر نہیں آئے گا، ہم بڑے سطحی طرح کے لوگ ہیں، قریب کا فائدہ چاہتے ہیں نا، قریب کا فائدہ مل جائے، باقی کو بعد میں دیکھیں گے. تو قریب کا فائدہ بھی اسی میں جڑا ہے. ٹھیک ہے، تیسری بات یہ، سائنس آج نکال رہی ہے یہ راستے، نیورو سائنس لا رہی ہے، سائیکالوجی کو سامنے لا رہی ہے، اس سائنس کی مختلف شاخیں نکال رہی ہے، اور ان کے مختلف ٹرمز، تھیوریز آپ کے سامنے لا رہی ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ مشکل نہ کروں، لیکن یقین کریں 101 تھیوریز ہیں جو آپ کے پاس آتی ہیں سائیکالوجی کی. اور میں نے جب انہیں ریسرچ کیا تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان تمام تھیوریز کو جو کہ درست ہے، کچھ ایسی بھی ہیں ان میں تھیوریز جو کہ غلط ہیں، جو تھیوریز کسی طرح سے فائدہ دے رہی ہیں انسانیت کو، ان سب کی بغیر کسی سائنس کی مہر لگے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو ایکٹیو ایگزامپل مل جاتی ہے۔ اور پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ایموشنل بیلنس کا، ہماری نفسیات کا ٹھہراؤ پیدا کرنے کا بیسٹ وے ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس پوائنٹ کے اوپر، یہ ہمارا کور تھیسس ہے، اسی کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ پورے کے پورے اس آج کی ورکشاپ میں کام کریں گے۔ جی، رولز آپ کو میں نے بتا دیے کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا۔ ہم 10 بڑے ایسے واقعات، ایسی سچویشنز کو سامنے لائیں گے جو کہ آپ کی، میری، ہم سب کی زندگی کی ہوں گی۔ ہم ان کو سامنے لائیں گے اور یقیناً یہ تمام نہیں ہوں گی، لیکن ایک ورکشاپ ہے، 2-2.5 گھنٹے کی ورکشاپ ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم انہی کو کور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 10 بڑے ایسے بحران جو کہ اس وقت ماڈرن ایج کے ہیں، ہماری روزمرہ کی سچویشن ہے، ہم ان کو سامنے لائیں گے اور ان کو پہلے سیرت کے ساتھ واقعات کے حوالے سے ملائیں گے، یعنی وہی سچویشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہم وہ سامنے لائیں گے۔ پھر دیکھیں گے سائنس کیا کہتی ہے، پھر ہم اس کے ساتھ دیکھیں گے کہ اب سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایکشن پلان کیا دیتی ہے، اور پھر ہم اپنے آپ سے ایک ریفلیکٹنگ کوسچن کریں گے، ایک ریفلیکشن لیں گے، ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کیا ہے؟ اسوہ حسنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اس کا مطلب ہے ہمیں تو انہی کی ایگزامپل کے اوپر چلنا ہے نا، اسی مثال کے مطابق کام کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو آج ہم اپنے ذہن کے خانوں کو تھوڑا سا جھنجھوڑیں گے اور خود کو اس پوزیشن میں لا کے، ان واقعات میں لا کے کام کریں گے اس انداز میں انشاءاللہ کہ اب میرے پاس اگر یہ سچویشن آئی تو مجھے ٹھہرنا ہے، مجھے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اس کا طریقہ کار ہمیں ملتا ہے ہم اس کے مطابق کام کریں۔ تو اپنے ایک نیریٹو کو چینج کریں گے، اپنے ویژن کو چینج کریں گے۔ جب ہمارا نیریٹو چینج ہو جائے گا، ہمارا ویژن چینج ہو جائے گا، ہمارا ایکشن پلان آٹومیٹکلی تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جی، پہلا ہمارے سامنے ہر کسی کی زندگی میں جو بحران آتا ہے نفسیاتی طور پہ، وہ کیا ہوتا ہے؟ سچویشن لائیے سامنے، ہمارے سامنے ایک سچویشن ہم لاتے ہیں، اچانک پتہ ہی نہیں تھا کوئی ایسا میرا پیارا، میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ وہ دنیا سے چلا جائے گا، وہ چلا گیا۔ کوئی ایسا حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی، کوئی ایسا صدمہ آ گیا مجھے جو میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا لیکن آ گیا۔ اب ایموشنل امبیلنس ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور ہم کیا کریں گے؟ آپ ذرا دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں۔ اس وقت مجھے تنہا چھوڑ دو، اور اس پہ کئی دن، کئی مہینے آنسو بہاتے ہیں اور اپنی زندگی بدل لیتے ہیں۔ میرے سامنے کئی ایسے کیسز ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ میں نے خود دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے، جنہوں نے اپنی زندگی میں ورکنگ ایبلٹی چھوڑ دی، اور اس کی وجہ سے ہوا کیا؟ اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ان کے مسلز نے آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دیا، مسل فٹیگ کا شکار ہو گئی، ویکنیس ہو گئی، اور اب اگر وہ چاہتے بھی تھے کام کرنا تو ان سے ہو ہی نہیں پاتا کیونکہ مسلز میں ایک دم سے وہ ویکنیس آ گئی، اور زندگی کیا ہو گئی؟ اس ایک لمحے، اس ایک حادثے میں قید ہو کے رہ گئی۔ اس سچویشن کو اپنے سامنے لے کر آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ یہ کلینکل ڈپریشن ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عارضی صدمہ، انسان کو آ جاتا ہے اور اس میں سے وہ 2 سے 3 دن بعد نکل جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کلینکل ڈپریشن جس کے لیے پھر ہمیں سیشنز کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، پھر ہمیں پورے کے پورے دوائی کا ایک پورا طریقہ کار ملتا ہے، ہماری زندگی کے لیے مختلف چیزیں ہوتی ہیں اور ہماری زندگی کا پورا لائف سٹائل تبدیل ہو جاتا ہے۔ یقیناً حادثات، صدمات انسان کے دل کے اوپر بہت تلخ اثرات رکھتے ہیں، مشکل اثرات رکھتے ہیں، ان کو جھیلنا، ان کو سہنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ہم کبھی کسی کو صبر کی تلقین کرتے ہیں نا، تو وہ ویسے ہی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو تلقین کی تھی نا صبر کی، اور اس نے کہا تھا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے یہ تمہیں کیا معلوم، وہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تلقین کر رہے تھے۔ تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو میرے دل پہ بیت رہی ہے اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، ہم کوئی صبر کی تلقین کر بھی رہا ہو تو ہم اس کی بات کو سمجھتے ہی نہیں، ہم اس کی بات کو نہیں مانتے۔ ایسی سچویشن میں اب آپ، میں ایک لمحے کے لیے اس کلاس روم میں اپنے اندر کھڑے ہوں، کوئی زندگی میں ایسا موقع، کوئی ایسا لمحہ جب آیا اور مجھے اپنے آپ کو تھامنا چاہیے تھا، میں نے نہیں تھاما، میں اس کے تحت
اس کے اندر چلی گئی اور اس کے آفٹر ایفیکٹس آئے. یہ سب سچویشن اصل میں کیا طے کرتی ہیں؟ یہ بتاتی ہے کہ ہم ایموشنلی امبیلنس ہیں. اگر ہم ایموشنلی بیلنس رہیں گے تو ہم اس میں سے مضبوطی کے ساتھ نکل جائیں گے. تو سچویشن اب ذرا لائیے آپ کی میری سچویشن جو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ریکال کریں اپنے دماغ کو اور دیکھیں سوچیں کہ ایسی کوئی سچویشن، ایسا کوئی ٹف زون جو ہمارے اوپر آیا. غور کیجئے ذرا. 1090 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری فیملی جو کہ مکہ میں موجود تھی، فیملی تھی نا، مشرکین مکہ کسی نہ کسی طرح سے فیملی ہی تھی، سب کے سب مخالف ہیں. سچویشن کو سامنے لائیے، پوری کی پوری وہ جو پورا شہر ہے وہ مخالف ہے. نہ صرف یہ کہ وہ مخالف ہے بلکہ سازشیں بھی کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے بھی بنا رہا ہے، پلان کر رہا ہے کس طریقے سے ان کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جائے، ان کو کس طریقے سے ہارم کیا جائے. ایسے میں دو پیارے جن کی وجہ سے مورل اور ایموشنل سپورٹ تھی وہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے کچھ وقت کے فاصلے سے. اس سے زیادہ ٹف زون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا صدمہ ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا مخالف ہے اور جن دو کے ساتھ تھوڑا ایموشنل اور مورل سپورٹ حاصل تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اسی صدمے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنا ٹارگٹ، اپنا ٹاسک چھوڑا؟ دین کی تبلیغ تھی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاسک. اتنے گہرے صدمے میں کیا وہ تنہائی کا شکار ہو گئے؟ مکہ کے لوگوں نے بات نہیں سنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے جو ٹاسک دیا گیا میں طائف میں جا کے پورا کرنے کی کوشش. طائف میں گئے ہیں وہاں کے لوگوں سے، چونکہ مشرکین مکہ کے اچھے تعلقات تھے، انہوں نے پہلے سے ہی ان کی ذہن سازی کی تھی. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا تک نہیں. نہ صرف یہ کہ سنا نہیں بلکہ وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشکلات کا شکار کیا. وہ باش نوجوان ان کے پیچھے لگا دیے، پتھر برسائے گئے، جوتے مبارک سے خون اب ٹپکنے لگ گیا، اتنا زخمی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس سے زیادہ ٹف سچویشن ہو سکتی؟ آپ میں اپنی زندگی کے مشکل لمحات کو سامنے لائے، کیا اس سے زیادہ ٹف سچویشن ہو سکتی ہے؟ جس کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے اوپر طائف سے بھی، احد سے بھی اور طائف سے، یہ دو کرٹیکل ڈیز تھے نا، اس سے سختی گزرے. آئسولیشن میں گئے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں گئے. ہماری سچویشن کیا اتنی بڑی ہے؟ نہیں ہے. تو آپ میں سیرت کے اس پوائنٹ پہ آ کے کھڑے ہوں جب انہوں نے اپنے دین کا کام نہیں چھوڑا، اپنے مقصد کو نہیں چھوڑا. آپ میں اپنی زندگی کے تمام مقاصد اور سپارکس کو ختم کر کے آئسولیٹ کیوں ہو جاتے ہیں؟ جب ہم آئسولیٹ ہوتے ہیں تو کلینکل ڈپریشن میں جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھیے، صدمے میں اکیلے رہنے سے کورٹیسول جو ہے نا وہ دماغ کے ہپوکیمپس کو اٹیک کرتا ہے. ہپوکیمپس جو ہے نا وہ ایریا ہے جو کہ انسان کی یادداشت کو کنٹرول کرتا ہے. ہم بعض اوقات اتنی ٹینس ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا، او مجھے وہ چیز تو بھول ہی گئی، یاد ہی نہیں آیا، اس ٹینشن میں مجھے یاد نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ یہ ایریا کورٹیسول کی وجہ سے، کورٹیسول وہ ہارمون ہے جو کہ ڈپریشن کریٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے وہ متاثر ہو جاتا ہے. اور آپ میں کس کا شکار ہو جاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہماری یادداشت پہلے والی نہیں رہ گئی. ہم نے اپنے دماغ کے ساتھ خود کچھ ایسا کام کر لیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا برین جو ہے وہ ویسا رہ ہی نہیں گیا، ہم نے اسے ایموشنلی انسٹیبل کیا ہے. سو پہلی چیز جو ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ ٹاسک کیا پتہ چل رہا ہے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت اور کریٹیکل صدمات میں بھی، سخت ترین صدمات میں آئسولیٹ نہیں کیا خود کو، اپنے مقاصد کو نہیں چھوڑا، بھی نہیں چھوڑ سکتے. دوسری بات، اب آتے ہیں اس بات کی طرف، اگر ہم اس لمحے میں قید نہیں ہوتے، ہم کام کرتے ہیں، دین کیا ہوتا ہے؟ انسان جب ایکٹیو ہوتا ہے نا، اس کام کو اگنور کر کے، اس ٹینشن کو تھوڑے ٹائم کے اندر ٹھہرا کے اپنے آپ کو آگے چلتا ہے، موو آن کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں. ہم موو آن کرتے ہیں تو پھر نیورو پلاسٹیسٹی بیدار ہوتی ہے. یہ نیورو پلاسٹیسٹی ہمارے برین کو مزید، اس کے جو نیورونز ہیں، اس کے جو سیلز ہیں، ان کو مزید ریجنریٹ کرتی ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر پازیٹیوٹی آتی ہے، ہم پھر سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ہم پھر سے زندگی کی طرف واپس آ جاتے ہیں. یہ چیز ہمیں کس طرف لے کر آ رہی ہوتی ہے؟
یہ چیز ہمیں ڈپریشن سے باہر لے آتی ہے. تو یہ سیرت ہمیں کیا سکھا رہی ہے کہ ہمارے برین کی جو میکسیمم جو اس کی ایبلٹیز ہے جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کر کے ہم اپنی زندگی میں ان صدمات سے ذرا باہر آنے کی کوشش کریں، ان لمحوں کی قید سے باہر نکلیں، موو آن کریں. آج سے آپ کے میرے ہم سب کے دل میں کہیں نہ کہیں کچھ ایسے لمحات ہوں گے جنہوں نے ہمیں اپنا غلام بنایا ہو، اور اس غم کے اندر کہ اگر ایسے نہ ہوتا ویسے ہوتا، اور یہ سب چیزیں کر کے ہم اپنے آپ کو اسی لوپ میں پھنسائے ہوتے ہیں. یہ لوپ ہوتی ہے، یعنی سائیکالوجی میں اگر آپ دیکھیں نا، یہ ایک ایسی لوپ ہوتی ہے جس میں انسان مستقل ایک چیز سوچتا ہے اور اس سوچ کے ساتھ پھر آگے چلتا ہے اور پھر واپس اسی لوپ میں قید ہو جاتا ہے، اور یہ سرکل چلتا جاتا ہے اور ہم اس سے باہر نہیں نکلتے. موو آن کرنے سے اس لوپ کو ہم ڈسکنیکٹ کرتے ہیں، ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے لیے کیا ہے. ہمارے لیے ہے 3 دن تک ہم کسی کے لیے جو سوگ کا معاملہ ہے، 3 دن تک ہم کسی کی یاد میں اس طریقے سے اپنے کام کاج کو چھوڑ کے اپنی زندگی کو تھوڑا سا اس طرح سے کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ موو آن کرنا ہے. 72 ڈیز گزرتے ہیں تو اس کے بعد جب آگے 96 ڈیز 96 آورس کے اوپر آتے ہیں، 72 آورس جب گزر جاتے ہیں ہم موو آن کر جاتے ہیں. تو اس کے بعد یہ سائیکالوجی کے وے میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ سائیکالوجی کا رول ہے. میں نے اس کو کمپیئر کیا ساتھ اس کے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سنت کے ساتھ. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ وہ نیورو پلاسٹیسٹی جو ہے وہ اصل میں متحرک ہو رہی ہے ہمارے دماغ کی. تو اس رول کو اگر ہم اپناتے ہیں تو فائدہ ہمارا ہو رہا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو اسی میں قید رہنا. ہم اپنے دکھ کا اظہار لوگوں کو کر کے ایکنالجمنٹ چاہ رہے ہو، جی مجھے بہت دکھ ہے، اللہ کو دکھائے نا اپنا دکھ. وہ علیم بذات الصدور ہے، اس سے زیادہ کوئی ہمارے دل کی تشفی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پہ ریفلیکشن پوائنٹ لے کر آئیے. ریفلیکشن پوائنٹ کیا ہے؟ جب ہمیں کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو کیا ہم غم کو اپنی ڈھال بنا کر ذمہ داریوں سے بھاگنے کی کوشش تو نہیں کرتے ہیں نا؟ آپ میں اپنے آپ کو ذرا دیکھیں تو پتہ چلے گا ہاں کرتے ہیں. کیا ہم دنیا سے کٹ کر خود کو مظلوم ثابت کرنے کے لوپ میں پھنس نہیں جاتے؟ اس سے باہر نکلیے. جب ہم اس سے باہر نکلیں گے تو پروڈکٹیو ہوں گے. غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک ذمہ داری دی ہے. اگر ہم اس ذمہ داری کو چھوڑ دیتے ہیں، اس لمحے میں قید ہو جاتے ہیں، تو کیا ہم وہ جس کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بہترین امت ہے، امت وسط ہے، کیا وہ کہلانے کے قابل رہ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے. اچھا یہاں پہ نا میں آپ کے سامنے ایک تھوڑا سا پوائنٹ لانا چاہتی ہوں. آپ نے دیکھا کبھی غزہ کے مسلمانوں کو کیسے کیسے صدمات، کیسی کیسی مشکلات، کیسے کیسے دکھ دیکھ کے بھی وہ موو آن کر رہے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آگے کام کرتے ہیں، ٹوٹے پھوٹے گھروں کو پھر سے بناتے ہیں، وہ پھر سے مسمار کرتے ہیں، وہ پھر سے بناتے ہیں. یہ ایمان کی طاقت انسان کو اس طرف لے کر آتی ہے، اور یہی ہے برین کا اصل سروائیول. اس طریقے سے ہی ہم پازیٹیو ہو سکتے ہیں. اچھا جی، نیکسٹ سچویشن ہے. ہم سب جانتے ہیں انفلیشن بڑھی ہوئی ہے. ایسی سچویشن کے اندر جبکہ ہمارے لیے گزر بسر کرنے کے لیے مالی حالات ہی پہلے ہی کریٹیکل ہے، اچانک کوئی نقصان ہو جائے، جاب چلی جائے، ذرائع آمدن ختم ہو جائے، کیا ہوگا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے نیوز پیپرز میں، ہمارے چینلز پر کئی ایسی خبریں آتی ہیں جہاں اس طرح کی سچویشن میں آ کے لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں. کسی کا بی پی شوٹ ہو جاتا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. ایسے صدمات، ایسی چیزیں انسان کو متاثر کر جاتی ہے. یعنی کوئی سینئر ہے تو اس جگہ پہ آ جاتا ہے، اگر ینگسٹر ہے تو وہ سوسائڈ کی طرف چلا جاتا ہے. ایک مالی بحران، نقصان انسان کو اس طرف لے جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایموشنل انسٹیبل ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل میں انسان کا دماغ اگر پازیٹیو ہے نا تو وہ جینا چاہتا ہے. جس وقت ہم ایسی سوچتے ہیں نا کہ مجھے جینے کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے زندگی میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے، تو یہ اصل میں وہ کورٹیسول آ رہا ہے، وہ ایسا ہارمون آ رہا ہے جو ڈپریس کر رہا ہے. اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، ہم اپنے جو برین کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا نا، برین اصل میں ہماری پوری باڈی کو کیا بتا رہا ہوتا ہے، اگر ہیٹ لگ رہی ہے فوراً سے ہاتھ پیچھے کر لو. ٹھیک ہے، یہاں پہ تکلیف آ رہی ہے، پاؤں کسی غلط چیز کے اوپر پڑ جائے تو ہم فوراً وہاں سے پاؤں اٹھاتے ہیں کہ یہ مجھے پین کر رہا ہے، سوئی لگ جائے، کوئی چیز لگ جائے، برین اسی وقت الارم کرتا ہے کہ یہ خطرہ ہے، اس سے باہر نکلو. وہ ہمیشہ سروائیو کرنا چاہتا ہے. جب ہم سروائیو کرنے کی بجائے خود کو ڈیمیج کرنے کی طرف چلتے ہیں تو یہ ہمارے برین کے نقصان کی نشانی ہے کہ برین جو ہے اب وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا، اب وہ دوسری طرف کو کام کر رہا ہے.
تو اس صورت میں ہمیں پھر کس طرف جانا ہوتا ہے؟ اس صورت میں پھر یہ آپ میں ایسی سچویشن کو اگین سامنے لائیں اپنی زندگی کی. جب کوئی ایسا نقصان ہو جائے، معاشی نقصان ہو جائے، مالی بحران آ جائے، اس صورت میں کیا ہے؟ اچھا زیادہ نہیں تو تھوڑا سا ہم پیچھے جاتے ہیں. ایک تو علیحدہ انفرادی طور پہ ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں نا. کووڈ آیا تھا، بہت سے لوگوں کے بزنس، بہت سے لوگوں کی اس طرح کی سچویشن خراب ہو گئی تھی، ڈسٹرب ہو گئی تھی. انسان نے فیسلٹیز کا، لگژریز کا اور نیسیسٹیز کا فرق سمجھ لیا تھا اس ٹائم کے اندر کہ ضروریات کیا ہے، کن چیزوں کے بغیر سروائیو نہیں کیا جا سکتا، اور کون سی چیزیں ایسی جو لگژریز ہے، کمفرٹس ہیں، ان کے بغیر ابھی چلا جا سکتا ہے. یہ ہم نے اس وقت جانا تھا. اس وقت کتنے لوگ پینک ہوئے، کتنے زیادہ مالی بحران کا شکار ہوئے، اور کیسے اس وقت کے ہمارے مینٹل کنڈیشنز تھیں. ان سب چیزوں کو آپ دیکھیے، سوچئے، اور اس کے بعد اس کو سیرت کے ساتھ ملائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی دور کے 3 سال شب ابی طالب میں کٹ گئے. ہر طرح کا بائیکاٹ، نہ کوئی معیشت ہے، نہ کوئی سوشل آپ کے پاس سپورٹ ہے. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 3 سال تک اس طرح کی سچویشن کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. لکڑی کی چھالیں، پتے، جو بھی اویلیبل ہوتا تھا اس کے ذریعے وقت گزارا جا رہا ہے، اور سوسائٹی بھی ساتھ نہیں چل رہی. ایسی سچویشن سے بڑی سچویشن ہو سکتی ہے آپ کی میری؟ کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں. اصل میں آج ہم یہی کرنے بیٹھے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہم کس بات کے اوپر ایموشنل امبیلنس کا شکار ہو جائیں، کس بات کے اوپر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں جی میرے جذبات میرے کنٹرول میں نہیں آتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ریزیلینس کی طرف آنا ہے. ایموشنل ریزیلینس کی طرف جب تک ہم نہیں آئیں گے تب تک ہم بگاڑ کا شکار ہیں. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ریزیلینس سکھاتی ہے. آپ دیکھیے بچوں کی بھوک سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، حالات کریٹیکل ہے، سچویشن ٹف ہے، کب ختم ہوگی معلوم نہیں ہے. اس کے باوجود سروائیو کرنے کے موڈ میں ہے. کہیں پہ آپ پوری کوئی بھی سیرت کی کتاب نکال لیجئے، آپ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ان کے ساتھ تھے، کسی ایک کی بھی ایسی دوڑ تھی کہ اب جینے کا مقصد ختم ہو گیا، اب ہماری زندگی میں کچھ بھی چام نہیں رہ گیا. ایک ایسا جملہ، ایک ایسا پوائنٹ، ایک ایسی بات کچھ نظر آتا ہے اور ہمارے یہاں سوسائڈز ہو جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں ہم اتنے پینک ہو جاتے ہیں. تو سچویشن یہ ہے کہ ہمیں ایموشنل بیلنس ملتا ہی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس ٹف واقعے کو سامنے رکھیں، اپنی میری آپ اپنی میں اپنی ٹف سچویشن کو سامنے رکھیں. یقین کریں رات کو جب ان سلائڈس کو اپنے ساتھ ایک دم جمع کر رہی تھی نا، تو زندگی کے بہت سے واقعات میری زندگی کے بھی میرے سامنے آئے، جن کو میں سوچتی تھی اور پھر سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ٹھہرائے نہ، ایموشنلی اسٹرانگ نہ کرے تو ہم تو بکھر کے رہ جائیں. اب سائنٹیفکلی ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ایک نیورو ٹنل ویژن ہوتا ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں، مالی دباؤ بھی جب آتا ہے نا تو ہپو کیمپس جو ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کس طرف کو ہمیں لے کے جاتا ہے، وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور ٹنل ویژن میں انسان کو صرف یہ دکھاتا ہے اندھیرا ہی ہے، ڈارک ہی ہے، خطرہ ہی ہے. وہ الارمنگ موڈ میں چلا جاتا ہے. الارمنگ موڈ میں جانے کی وجہ سے وہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ اسی لوپ کے اندر قید ہو جاتا ہے، اور آپ سروائیول موڈ سے نکل کے کس طرف چلے جاتے ہیں؟ خود کو ہی ہارم کرنے لگ جاتے ہیں. جبکہ توکل علی اللہ، اللہ کی طرف سے امید، اللہ پہ یقین اور ایمان، وہ کس طرف لے کے جاتا ہے؟ یہاں پہ مشکل ٹرم لکھی، آپ PFS یاد کر لیجئے جو پیچھے ہم نے دیکھا تھا، جو کہ منطقی اور ٹھہرے ہوئے جذبات کے ساتھ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ دوبارہ آن ہوتا ہے جب توکل علی اللہ ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کو نئے راستے نظر آتے ہیں کہ نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے، میں یہ کر سکتا ہوں. انسان کوشش کی طرف آتا ہے. جب انسان کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے لیے نئے راستے نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس بات کی کہ یہ PFS ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، اور ایمگڈالا کس طریقے سے اسے ہائی جیک کر لیتا ہے اور ہمیں کچھ دکھتا ہی نہیں ہے. تو بعض اوقات جب ہم سے غلط فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس جگہ پہ اس ہائی جیکنگ کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں. اچھا جی، اب دیکھتے ہیں سنتی اقدام، پریکٹیکل سنتی اقدام. پریشانی میں کیا کیا جائے؟ فوراً اگر خوف کی حالت ہے، پریشانی ہے، وضو کیا جائے، نماز پڑھی جائے،
سائنسی طور پہ ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم سجدہ کرتے ہیں نا تو دماغ کے اگلے حصے جو ہے پی ایف ایس کے اندر خون کا بہاؤ بڑھتا ہے. خون کا بہاؤ جو پی ایف ایس کو ملتا ہے تو انگزائٹی کم ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ڈپریشن کا ایک بہت بڑا سولوشن جو کہ سائیکیٹرسٹ بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں 45 منٹس کی فریکوینٹ واک کی جائے. یعنی آپ کو ضرورت ہے, آپ کو ضرورت نہیں ہے, 45 منٹس کی فریکوینٹ واک کرنی ہے آپ نے. اس سے کیا ہوگا, آپ کی بلڈ سرکولیشن امپروو ہوگی. بلڈ سرکولیشن امپروو ہونے سے آٹومیٹکلی ڈپریشن ختم ہو جائے. مسئلے کے حل اپنی جگہ رہ گئے. ایک فریکوینٹ واک کس طریقے سے بلڈ سرکولیشن دیتی ہے. اور ہماری نماز کیا ہے, آپ ذرا غور کیجئے, اس نماز میں ہمارے باڈی کے ایک ایک آرگن کو خون پہنچ رہا ہے, سب کے سب باڈی ایکٹیو ہوتی ہے. ہاتھ بھی ہم اٹھا رہے ہیں, باڈی کو ایک جگہ پہ اسٹیبل بھی کر رہے ہیں, سجدے میں بھی جا رہے ہیں. ہر پوزیشن ہمیں کیا کر رہی ہے, ہماری بلڈ سرکولیشن میں امپروومنٹ لے کر آ رہی ہے. تو اب آ گیا کوشچن مارک. کوشچن مارک کیا ہے؟ کوشچن مارک یہ ہے کہ جب ہماری مرضی کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا, کوئی مالی نقصان ہوتا ہے, ہمارا کوئی خواب جو ہم نے ڈریم دیکھا ہوا تھا وہ ڈریم پورا نہیں ہوتا, ہمارا خواب ٹوٹ گیا, اس صورت میں کیا ہے, اس وقت کیا ہم اللہ کی تقسیم پر شک کرنے لگتے ہیں یا ہم پازیٹیو سوچتے ہیں؟ کیا ہمارا توکل صرف اچھے حالات تک ہے یا ہمارے توکل کو اس سے آگے چلنا چاہیے؟ آپ جانتے ہیں ہمارے لکھوی صاحب ایک بہت زبردست توکل پہ ایک بہت بڑا لیکچر تھا اور بہت زبردست بات تھی, اس میں سے ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. کہتے ہیں توکل اس وقت ہوتا ہے جب اسباب ختم ہو جائے نا, تو پھر انسان اللہ کی طرف امید رکھے کہ نہیں میرا رب کر دے گا, وہ ہے اصل توکل. یعنی تب جس وقت اسباب پہ بھروسہ بالکل بھی نہ رہ جائے, اسباب سے ہم نا امید ہو جائے, پھر ہم اللہ پہ بھروسہ کریں, دس از دا ریئل توکل. اگلی سچویشن, اولاد کا انتقال, اولاد کا فوت ہو جائے. اس میں سے بھی بینگ پیرنٹس بہت سے لوگوں کو ان سچویشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے اس طرح کی سچویشنز کو. کچھ کو پیدائش کے وقت, کچھ کو تھوڑے سے بڑی عمر میں, کم سنی میں, جوانی میں. ایسے حالات, اپنی اولاد کو ڈیڈ دیکھنا ایک بہت بڑی آزمائش ہے, بہت کرٹیکل ٹائم ہے یہ, جس میں انسان اپنے جذبات کو بے حد بکھرتا ہوا محسوس کرتا ہے. انسان نے بہت سے ایمبیشنز بنائے ہوتے ہیں, ایک ایسا چیز جس میں پوری زندگی کام کیا ہوتا ہے. میں ایک سائیکالوجی کا ایک پورا کیس اسٹڈی کر رہی تھی, اور اس میں بات یہ تھی, پرانی بات, کوئی بہت زیادہ اس وقت یہ سب چیزیں نہیں تھیں, نعمان علی خان اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. اور بات یہ تھی کہ ایک شخص نے پورے 4-5 سال لگا کے کسی یونیورسٹی میں پیسے بھی خرچ کیے اور سب کچھ کیا, اور ایک تھیسس بنایا. جب تھیسس بنایا وہ پورا کا پورا, اس کو اب اس کی پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہونے کا ٹائم آیا, تو یونیورسٹی والوں سے اس کی وہ پوری کی پوری تھیسس کہیں گم ہو گئی. اور وہ ایسا, یعنی اس کی ایکسپیکٹیشن کے خلاف وہ سب سلسلہ ایسا تھا کہ اس کا برین ڈس آرڈر ہو گیا, برین کریش کر گیا, اور اس کو سمجھ آنی بند ہو گئی. اور وہ یونیورسٹی میں پھر چیختا چلاتا رہتا تھا کہ یہاں کوئی نہ آئے, یہاں پہ یہ لوگ خوابوں سے کھیلتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. یعنی انسان جب خواب ٹوٹتے ہیں, یہ سچویشن آپ کے سامنے کیوں لا رہی ہوں کہ ایسا بہت سی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ انسان کے سامنے ایک ایسا لمحہ آ جاتا ہے جو انسان نے توقع نہیں کیا ہوتا, اس سے اس کی پوری زندگی جو اس نے محنت کی ہوتی ہے اس کا پھل ملنے ہی والا ہوتا ہے, اچانک چھن جاتا ہے. اس کی کئی مثالیں اگر ہم دیکھنا چاہیں, ایک ایک روپیہ جوڑ کے, چھوٹے چھوٹے کام کر کے, محنت مزدوری کر کے کوئی اپنا گھر بناتا ہے, اور پتہ چلتا ہے بعد میں کہ گھر کے پیپرز تو کسی اور نے اپنے نام کروا لیے. ہو جاتا ہے نا ہماری میئرز, بازوں کا کچھ لوگ, کچھ ہمارے غریب ساتھی, وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور بیچارے کسی نہ کسی طریقے سے اس دھوکے کا, اس مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ جو ایک لمحہ تھا کہ اب تو بس ہم جانے ہی والے ہیں, اب تو بس ایسے ہونے ہی والے ہیں, اور سچویشن چینج ہو جاتی ہے. ایسی سچویشن میں کیا کیا جائے؟ آپ, میں, ایسی اپنی ٹف سچویشن جہاں پہ ہم نے ایکسپیکٹ کچھ اور کیا تھا, ہوا کچھ اور اپنے ریئیکشنز کو یاد کریں. اب آئیے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے آپ کو پتہ نا فوت ہو جاتے تھے, ٹھیک ہے, اور مکہ والے, اعتراض کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس کس طرح کے سخت کلمات کہتے تھے, کس کس طرح سے انہیں ایموشنلی ٹارچر کرتے تھے. سائیکولوجیکل ٹارچر تھا جو دیا جاتا تھا. ابراہیم علیہ السلام جو کہ آخری بیٹے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ فوت ہو گئے.
ایج کیا تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ذرا سوچیے اس وقت میں، جس وقت ان کے آخری بیٹے بھی اس طریقے سے فوت ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بہا رہی ہیں، دل غم سے بھرا ہوا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں یہ جو گرہن لگا ہے یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی لوگوں کا کانسیپٹ درست کر رہے ہیں، اس سچویشن میں بھی، کہ گرہن کا تعلق کسی شخص کی موت یا پیدائش سے نہیں ہے۔ اپنے عقائد کو درست رکھو، یعنی اس وقت بھی اپنے کانسیپٹس کو درست رکھنا، یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتی ہے۔ اس وقت بھی لوگوں کے لیے پازیٹیو کام کرنا، خیر خواہی کرنا، پریچنگ کرنا، یہ ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتی ہے۔ تو ایسی ٹف سچویشن میں بھی زبان سے، زبان مبارک سے کوئی ایک کلمہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا آئیکونک سٹیٹمنٹ جو کہ یقین کرے اور مشکل حالات میں اتنی مضبوطی دے دیتا ہے کہ آنکھیں اشک بہا رہی ہیں، دل غم سے بھرا ہے۔ میں مفہوم بتا رہی ہوں اس حدیث کا، لیکن زبان سے وہی کلمہ نکلے گا جو میرے اللہ کو پسند ہے۔ تو اس کا مطلب ہے شدید صدمے میں کسی کے انتقال کی، اولاد سے زیادہ بڑھ کے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سچویشن میں بھی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکلنا چاہیے تو اللہ سے شکوہ کرنا ہونے والا انداز ہو۔ اور آپ یہ جانتے ہیں حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو صبر ہے وہ کب کا ہوتا ہے؟ پہلے لمحے۔ جی اب آتے ہیں سائنٹیفک توجیہ کے اوپر۔ سائنٹیفک توجیہ یہ بتاتی ہے کہ دماغ کا ACC جو جذباتی درد پر دل کی دھڑکن کو آؤٹ آف کنٹرول کرتا ہے۔ اچھا یہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، جب ہمارے اوپر، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، برین کے اوپر ایک بڑی زبردست میکینزم ہے، جب ہمارے دل کو کوئی چوٹ لگتی ہے نا، ہم کہتے ہیں ہمارا دل کو چوٹ لگی، ایسا ہی درد محسوس ہوتا ہے جیسے جسم میں کوئی چیز، یعنی آپ کو کوئی فزیکل چوٹ لگی ہو، فزیکل چوٹ جیسا درد آپ کو اندر محسوس ہوتا ہے، لیکن باہر کوئی چوٹ نہیں ہوتی، لیکن درد آپ کو ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس میں بھی اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ٹھہرا کے رکھنا ہے۔ جو آؤٹ آف کنٹرول خود کو کرتا ہے اس وقت کیا کیا جائے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ وہ پڑھنے کے بعد انسان کو کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمارے الفاظ کے ذریعے برین کو پازیٹیو سگنلز ملتے ہیں۔ آپ کو میں نے یہ حدیث بھی بتائی کہ صبر کس وقت کا ہے؟ پہلے لمحے کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابتدائی جو ٹائم ہوتا ہے 15 منٹ 10 منٹ، یہ اتنے اہم ہوتے ہیں کہ اس کے اندر اگر انسان پازیٹیو کیریکٹر پلے کر لے، اپنے آپ کو روک لے، کچھ نیگیٹو نہ بولے، تو پھر کیا ہوتا ہے انسان کی وہ جو ACC جو آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے نا، وہ کنٹرول میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس وقت اگر صبر کر لیا جائے باقی ٹائم صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس ٹائم پہ ہم بکھر جائیں تو کورٹیسول کا لیول اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ پھر وہی سچویشن بن جاتی ہے کہ وہ ایمگڈالا جو ہے وہ ہائی جیک کر لیتا ہے اور ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم بول کیا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو ریفلیکشن پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ذاتی آزمائش آتی ہے تو ہم اس وقت کیا کرتے ہیں؟ کیا رونا دھونا مچاتے ہیں؟ کیا واقعی اس غم میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ زبان سے ایسے جملے نکال دیتے ہیں جو رب کو ناپسند ہے، جن پہ بعد میں ہمیں بھی پچھتاوا ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اس کی جتنا وہ مکلف ہے اس سے زیادہ تکلیف نہیں دی، کسی کو بھی۔ یعنی اس کا مطلب ہے شریعت کے جو تمام معاملات ہیں نا، وہ انسان کے لیے ایسے ہی ڈیزائن کیے گئے جن کو انسان فلفل کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم خود ہی خود کو آؤٹ آف کنٹرول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں۔ آج سے کیا پھر ہم نے سوچنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹف زون سے، آزمائشوں سے بچائے، لیکن کبھی زندگی میں کوئی تلخ مرحلہ آ جائے، کوئی تلخ سچویشن آ جائے تو ہمیں اپنے آپ کو تھامنا ہے۔